میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو پہلا مسئلہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہو، تو یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو اختلاف کے بعد جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی. کیا حدیث سنی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے ان کی تدفین اسی جگہ ہوتی ہے. تو یہاں سے یہ مسئلہ حل ہوا. کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے. تو حدیث ہی فقہ تھی اور فقہ ہی حدیث تھی. تو اس دور کے اندر حدیث فقہ تھی. دلیل کیا تھی؟ حدیث تھی. قرآن اور حدیث یہ دلائل تھے. اور کوئی ایسا مسئلہ اگر پیش آیا جو دلائل کے اندر نہ ہو تو اپنا اجتہاد تھا صحابہ کا. لیکن وہ ان سے جب سوال ہوتا تھا ایسی چیز کے بارے میں جس کی کوئی دلیل موجود نہیں تھی، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر، تو وہ اپنا اجتہاد کر کے اس کے بارے میں اپنا اوپینین، اپنی رائے دیتے تھے. لیکن وہ کسی پر لازم نہیں ہوتی تھی، وہ لازم نہیں کرتے تھے اس چیز کو. وہ یہ کہتے تھے رائے ہے یہ میری، کیونکہ یہ جس کے بارے میں کلیئر کٹ دلیل نہ ہو قرآن اور حدیث کے اندر. تو العبرۃ بالدلائل، جو عبرت ہے وہ دلائل کے اندر ہے. آپ دلائل پیش کریں. قرآن اور سنہ یہ سب سے اوپر کی اتھارٹی ہے دین کو سمجھنے کے لیے. قرآن اور سنہ کہاں ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے. تو شروعاتی دور میں جب فقہ ڈیولپ ہو رہی تھی، فقہ ایز اے سبجیکٹ، فقہ کے معنی ہوتے ہیں سمجھ کے، فہم کے. تو لیکن اس اسلامک ڈسپلن میں اٹ مینس اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک فقہ. تو جب فقہ ڈیولپ ہو رہی تھی انیشیلی تو اس کے اندر بیسکلی دو اسکول تھے. دے کیم ٹو بی نون ایز، ان کو کہا گیا جو ہے اہل الحجاز اور اہل الکوفہ، یعنی کہ اہل حجاز، اہل کوفہ. اہل حجاز کون تھے؟ وہ جو اہل مدینہ تھے، اور وہ اہل کوفہ جو اہل العراق تھے. یعنی کہ یہ دو مدرسے تھے جس کے اندر اہل کوفہ اور اہل مدینہ. تو اہل مدینہ جو تھے وہ اہل الحدیث تھے، جن کو کہا گیا اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث ان کو کہا گیا. اور جو کوفہ کے تھے، یعنی کہ جو کوفے کا مدرسہ آپ ایسے کہہ لیں، وہ تھے اہل الرائے. وہ اہل الرائے تھے. رائے مطلب اوپینین، یوزنگ قیاس کا استعمال کر کے، عقل کا استعمال کر کے وہ جو ہے ایک مطلب فقہی مسئلے کو نکالتے تھے. اور جو اہل الحدیث تھے وہ حدیث کی بنا پر جو ہے اپنی حدیث کی دلیل کو مانتے ہوئے وہ جو ہے فقہ کا مسئلہ بتایا کرتے تھے. تو انیشلی جو ہے فقہ ان دو اسکولز کے ذریعے آگے بڑھی، جو اہل الحدیث اور اہل الرائے. تو الٹیمیٹلی جو ہے اہل الحدیث اہل الحدیث جیتے الٹیمیٹلی. کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مسئلہ اگر کھڑا ہوا تو اس کے لیے دلائل جو کہ قرآن اور حدیث سے آپ کے پاس آئیں تو اس کو آپ قبول کریں. تو یہ جو ہے یہی منہج جو ہے شروعاتی دور میں یہی منہج تھا. لیکن اگر کوئی اختلاف رائے ہوتی تھی تو اس پر جو ہے کوئی تفرقہ نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی اختلاف ہوا اور اس پر اگر حدیث پہنچ گئی تو انہوں نے حدیث قبول کر لی. تو حدیث مان لینا، تو یہ پہلا جو سب سے پہلا منہج تھا وہ یہی تھا اہل الحدیث کا. اس کے بعد جو اہل الفقہ جو بنے وہ ایکچولی اہل الحدیث ہی تھے. وہ پہلے اہل الحدیث ہی تھے، لیکن بعد میں جب مسئلے پیدا ہوئے اور اسلام دوسری جگہوں پر پھیلا تو اسی حساب سے پھر جو اہل الفقہ تھے انہوں نے جو ہے جو امام بنے اس کے اندر، انہوں نے پھر جو ہے قواعد اور جو ہے اصول فقہ کے جو ہے ڈیوائز کرے. انہوں نے فقہ کے پرنسپل جو ہے ڈیوائز کرے، پرنسپلز بنائے، اصول بنائے فقہ کے، جس کی بنیاد پر یہ جو ہے الگ الگ فقہ کے اسکولز بنے.